أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اے اہل الکتاب، کتاب والوں، لما کیوں، شہید اللہ گواہ ہیں، خبردار ہیں، تصدون، لما تصدون تم کیوں روکتے ہو، تبغون تلاش کرتے ہو تم، عوجن ٹیڑھا پن، شہداء شہید کی جمع، اور یہاں پر شہید علم کے معنی میں ہے کہ تم جانتے ہو، تم اس بات پر مطلع ہو. غافل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نہ جاننے والا. فریقاً جماعت، یردو رد کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، واپس کر دینا، تمہیں واپس لوٹا دیں گے. تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. یعتصم اعتصام مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لینا. ہدیہ ہدایت دی گئی، مستقیم سیدھے اور درست. ترجمہ، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ بھی تم امر کرتے ہو اس پر اطلاع رکھتے ہیں اور گواہ ہیں. آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے ان کو جو ایمان لائے؟ تبغونہا عوجاً تم اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کرتے ہو، اور تم ان سب چیزوں سے باخبر ہو، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے اہل کتاب کی ایک جماعت کی تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دیں گے. اور تم کیوں کفر کر سکتے ہو؟ اللہ کی آیات تو تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کے رسول بھی موجود ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس شخص نے اللہ کو یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تحقیق اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی جا چکی. گزشتہ دروس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ آئی کہ اہل کتاب نے اپنے کچھ شبہات اور اعتراضات پیش کیے
اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضوں کا گزشتہ آیات میں جواب دیا۔ ان کے شبہات کو ختم کرنے کے بعد آج کی پڑھی گئی جو ابتدائی پہلی 2 آیات ہیں، اس کے اندر اہل کتاب کو زجر کی گئی، تنبیہ کی گئی اور ان کو متنبہ کیا گیا کہ اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، کیا تمہارے عملوں سے اللہ تعالیٰ خبردار نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے ایک ایک عمل کی خبر ہے، ایک ایک چیز کا تمہیں پتہ ہے۔ یہ جو تم اعتراضات کر رہے ہو نا، شبہات کر رہے ہو، یہ کوئی حقیقی نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو۔ جس طرح جب کوئی انسان کام نہیں کرنا چاہتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ وہ تراشتا رہے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتا رہے گا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دیکھیں نا، جس بچے کا اسکول جانے کا دل نہیں کرتا وہ کس طرح ہیلے اور بہانے کر رہا ہوتا ہے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، پتہ اس کو اندر سے ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، میں خواہ مخواہ بہانے کر رہا ہوں کہ یہ کام نہ کروں۔ اسی طریقے سے کتنے لوگ ہیں جو دین کی طرف یا نماز کی طرف نہیں آتے، نماز کو فرض بھی سمجھتے ہیں اور ساری چیزیں، لیکن جب انہیں ترغیب دی جائے، آنے کا کہا جائے تو ایسے ایسے بہانے تراشتے ہیں، خود ان کی عقل بھی کہتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے جی، میں گھر سے کیسے آؤں، گھر اکیلا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، دروازہ کھولنا پڑتا ہے، بس گھر والے کہتے ہیں گھر میں ہی پڑھ لیا کرو، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس طرح تو رات 2 بجے تک پوری مارکیٹوں میں پھرتا ہے، اس وقت تو حالات ٹھیک ہوتے ہیں، اور بعد میں کسی اور کام پر جانا ہو تب بھی حالات جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ خود سمجھتا ہے کہ ہے یہ شیطان کا اثر ہی میرے اوپر، لیکن خواہ مخواہ کے ہیلے اور بہانے تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اہل کتاب تم بھی اسی طریقے سے ہی ہو، تم بھی اسی طریقے سے ہی ہو، اور اب تو تمہارے اعتراضوں کو بھی ختم کر دیا گیا، تمہارے شبہات بھی ختم کر دیے گئے، اب نہ ماننے کی وجہ تو کوئی نہیں۔ جب تمہارے اعتراضات مکمل ختم ہو گئے تو اب تو تمہیں مان لینا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا، تم مانو، ماننا تو دور کی بات ہے، الٹا ماننے والوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو تم۔ خود نہ ماننا، کفر کرنا، یہ ایک جرم ہے، اور پھر دوسرے کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بننا یہ دوسرا جرم ہے، دوسرا جرم ہے۔ لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ من آمن، خاص طور پر ان کو جو ایمان لائے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان کے دلوں میں تم وساوس پیدا کرتے، شبہات پیدا کرتے ہو، اور تم ان لوگوں کے دشمن بن جاتے ہو 1 منٹ سے پہلے، تاکہ ہماری دشمنی سے ڈر کر اور اس خوف کی وجہ سے یہ واپس آ جائیں۔ اور پھر یہیں تک بات نہیں، بلکہ ثابت ہے کہ ایسے آدمی کے لیے پتہ نہیں وہ جادو اور کیا سے کیا کیا کرتے تھے۔ حضرت کعب الاحبار رحمہ اللہ، جو اہل کتاب میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی اور ہدایت دی، وہ فرماتے تھے صبح شام میں اپنی حفاظت کے لیے کلمات پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے میں محفوظ رہتا ہوں، نہیں تو اہل کتاب مجھے گدھا بنا دے پکڑ کے، کہ ایسے ایسے جادو کرتے ہیں یہ، دشمنی الگ، جادو الگ، یہ تمام چیزیں، تاکہ کسی طریقے سے یہ واپس جائیں۔ اللہ اکبر۔ دشمنی کی حد تو یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا، فرمایا میں ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن میں ابھی اظہار نہیں کرتا، آپ میرے متعلق ان اہل کتاب سے پوچھ لیجئے۔ ٹھیک ہے جی۔ کچھ دیر بعد اہل کتاب کے لوگ، کچھ لوگ آگے، علماء آگئے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان سے پوچھا کہ یہ عبداللہ بن سلام کیسے بندے ہیں؟
کہ عالمنا وابن عالمنا، یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، ان کا والد بھی بہت بڑا عالم تھا، تورات کا ان سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہم میں، جتنی تورات یہ جانتے ہیں، یہ خود بھی بڑے شریف اور بہترین آدمی، اور ان کے والد بھی بڑے بہترین قسم کے عالم اور آدمی، شریف آدمی تھے۔ جب تعریفیں کی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور ان کے سامنے آ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا، ایمان لائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بس اتنی ہی دیر میں پھر گئے، فرمایا ان کو کیا آتا ہے، ان کو کیا پتہ، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، ان کے باپ دادا کو بھی کچھ نہیں آتا تھا، یہ تو ہے ہی ایسے ہی، یہ کون سے کوئی قابل اعتبار آدمی ہے کہ یہ ایمان لائے ہیں اور آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں کوئی قابل اعتبار نہیں۔ ساتھ ہی دشمنیاں شروع، اور جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ کیا ہو جائیں، واپس آ جائیں، واپس آ جائیں۔ اور ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا نا کہ اہل کتاب کیا کرتے تھے، اپنے بندے بھیجا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، اور کہتے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، صبح صبح جاؤ آپ کی مجلس میں بیٹھو، ایمان لاؤ، پورا دن وہیں رہو، جی ہم تو مومن ہیں، ہم تو اب آپ کے ساتھ چلیں گے، ہمیں حق سمجھ آ گیا۔ جب رات ہو جائے نا تو چپ کر کے واپس آ جانا، کہنا ہم نے تو اس کو دین برحق سمجھا تھا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب تم اہل کتاب ہو کر واپس آؤ گے تو سادہ لو مسلمان بھی تمہارے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ تو طرح طرح کے انہوں نے طریقے اختیار کیے۔ لم تصدون عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، تم اللہ کے راستے سے کیوں لوگوں کو روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا، اور پھر اس کے اندر تم کجیاں تلاش کرتے ہو۔ خامیاں ہیں کوئی نہیں، اپنی طرف سے خامیاں، اس میں یہ خامی، اس میں یہ خامی، فلاں چیز نہیں ہے۔ بھئی اسلام میں جو خوبیاں ہیں یہ خوبیاں تو کہیں بھی نہیں ہیں، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، لیکن میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور فرمایا کہ تم ان سب باتوں کا علم بھی رکھتے ہو، علم بھی رکھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ انسان کو جب ایک چیز کا علم ہو اور پھر گڑبڑ کرے، اس کا جرم اللہ کے ہاں اور بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ Like it, share it, subscribe it. طور پر اللہ رب العزت کو وہ بندہ کبھی پسند نہیں ہے، کبھی پسند نہیں ہے۔ اور آج مجموعی اعتبار سے جو ہم مسلمان ہیں یہ خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس چیز میں کہ دیگر کافر جو ہے اسلام میں داخل ہو، کہ جب وہ ہمارے معاملات دیکھتے ہیں کس طرح غلط ہیں، ہماری گفتگو دیکھتے ہیں کس طرح جھوٹ ہے، ہمارے وعدوں کو دیکھتے ہیں خلاف ورزی ہے، معاہدوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی پرواہی کوئی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ایمان لانا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ آج دین اسلام کے رکاوٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارا کردار بھی ہے، ہمارا کردار بھی ہے کہ اگر مسلمانوں کا کردار صاف ہو تو کافر ایمان والوں کے کردار کو دیکھ کر خود بخود مسلمان ہوتے جاتے ہیں، دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جہاں جاتے ہیں ان کی نمازوں کو دیکھ کر، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ خود بخود مسلمان ہوتے تھے، خود بخود مسلمان ہوتے تھے۔ اور آج ایک مسلمان ہے کہ ان کافروں کی نکالی میں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا ہوا ہے، تو اس سے ان کو کیا ترغیب ہوگی؟ تو کسی کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بننا یہ ٹھیک نہیں۔ انسان کو ہمیشہ ایسی زندگی اختیار کرنی چاہیے کہ جب وہ بولے تو لوگوں کو ہدایت ملتی جائے، جب وہ کوئی عمل کرے تو لوگ اس کے عمل کو دیکھ کر ہدایت اور رہنمائی پکڑے کہ اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے، اس کام کو ایسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے اکابر کی مثالیں ملتی ہیں کہ جب دین اسلام میں بعض ایسی چیزیں کہ دونوں طرف جائز ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، جب مسلمانوں نے دیکھنا ہوتا نا کہ ان میں سے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے جب جس کو اختیار کیا جائے، تو وہ ان اکابرین دین کو، ملت کو آ کے دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں،
جس چیز کو انہوں نے اختیار کیا ہوتا تھا وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اولا ہے۔ اور آج تو سچی بات ہے کہ ہم مسلمان جہاں تک پہنچ گئے، ہم کہتے ہیں کہ کسی کا کردار نہ دیکھو، جو کہہ رہا ہے بس وہ دیکھو، اس کی بات کو دیکھو۔ نہیں، ایمان والے کی بات بھی ٹھیک ہوتی ہے اور ایمان والے کا کردار بھی ٹھیک ہوتا ہے، ان کا کردار بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ جب دونوں چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو پھر جا کر انسان کو ہدایت کامل ملتی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ جو کفار کا تذکرہ کیا، جو منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ نے بتایا وہ برے لوگ تھے، وہ گندے لوگ تھے، وہ اس طرح کے لوگ تھے، نہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، ان کے حالات بیان کیے ہیں تاکہ تم ان چیزوں کو اختیار کرنے والے نہ بنو، تم ان چیزوں کو چھوڑو۔ قوم نوح تباہ ہوئی، کیوں ہوئی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ وجہ ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ قوم شعیب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تباہی میں، ابھی آیات فجر کی نماز میں جو پڑھی گئی اس میں یہی تھا۔ تو کیا وہ ناپ تول میں کبھی ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ جو انہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی، کیا وہ تکذیب ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ یاد رکھیے، اگر وہی چیزیں ہمارے اندر ہیں تو پھر ہمارا انجام ان سے مختلف کبھی نہیں ہو سکتا، ہمارا انجام ان سے کبھی مختلف نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایمان اور اعمال یعنی کردار کو دیکھا جاتا ہے، اعمال اور کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ جس کا کردار جس کے ساتھ ملے گا، فرمایا نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا انجام کس کے ساتھ؟ حامان، قارون، فرعون، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکا کرتے تھے، اور یہ بھی نہیں جھک رہا۔ قارون بھی خزانے جمع کرتا تھا، مال جمع کرتا تھا، یہ بھی کرتا ہے، دونوں میں فرق تو کوئی نہ ہوا نا، کہ جی میں دکان میں اتنا مصروف ہوتا ہوں، میں فیکٹری میں اتنا مصروف ہوتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا نماز کا۔ تو قارون کیا کہتا تھا؟ یہ زبان تو قارون کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو نماز چھوڑے گا اس کا انجام قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو اور ان چیزوں کو بیان کر کے آپ کو اور مجھے جو ہے متنبع فرمایا، اور پھر دوبارہ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے اہل کتاب اور دیگر لوگوں، جو تم کر رہے ہو نا، اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے، کس طرح زندگی گزار رہے ہو۔ پھر اگلی جو دو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو ہے متنبع فرمایا۔ چلو اس کی تفسیر انشاءاللہ کل کریں گے، کیونکہ ابھی پھر بالکل اختصار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچنے والا بنائے، اور جو اللہ کی رضا والے اور رحمت والے کام ہیں اللہ ہم سب کو وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔